اب ہے سوال نمبر 25، پارہ نمبر 15۔ تمام انسانوں اور جنوں کو کس بات کا چیلنج دیا گیا ہے چاہے ایک دوسرے کی مددگار ہوں؟ جواب، قرآن جیسی دوسری چیز بنا لائیں چاہے وہ ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ سوال نمبر 26، اللہ تعالیٰ کی آیات جھٹلانے والوں کو قیامت کے روز کیا کیا سزا ملے گی؟ جواب، کوئی دوست نہ ہوگا، وہ اندھے گونگے بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سوال نمبر 27، اگر انسان رب کی رحمت کے خزانوں کا مالک ہوتا تو کیا کرتا اور انسان کیا ہے؟ جواب، ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اسے روکے رکھتے۔ انسان بہت کنجوس ہے۔ اس میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے خزانوں کا مالک بنا دیتا تو وہ اس کو خرچ نہ کرتا بلکہ کنجوسی کرتا، اور اس ڈر سے کہ یہ تو میرے خرچ بانٹنے سے خرچ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو وہ کنجوسی کرتا۔ سوال نمبر 28، اللہ تعالیٰ کی تعریف و بڑائی کیوں اور کس لیے ہے؟ جواب، اس نے نہ تو کوئی اسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی اس کی حکومت میں شریک ہے، نہ کوئی دوست ہے جو اس کو ذلت و رسوائی سے بچا سکے۔ سوال نمبر 29، قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ اس کا اہل علم پر کیا کیا اثر پڑتا ہے؟ سچائی کے ساتھ نازل کی گئی ہے، اس میں سے لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے۔ جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، توڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اب یہاں پہ سوال نمبر 30 شروع ہوتا ہے جو کہ سورۃ کہف سے لیا گیا ہے۔ سورۃ کہف کے پہلے سورۃ کہف یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس میں سے لیا گیا ہے۔ سورۃ کہف کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو پر جو کتاب نازل کی اس کی کیا خصوصیت ہے؟ جواب، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بالکل سیدھی راہ بتانے والی ہے۔ ایمان والوں کو بشارت دو کہ وہ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے۔ سوال نمبر 31، زمین پر جو بھی سر و سامان ہے اسے کس لیے زمین کی زینت بنایا گیا ہے؟ جواب، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ عمل کے لحاظ سے ان میں کون بہتر ہے۔ سوال نمبر 32، اصحاب کہف نے غار میں پناہ لیتے ہوئے اپنے رب سے کیا دعا کی؟ جواب، اے میرے پروردگار، ہمیں اپنی طرف رحمت عطا کر اور ہمارے معاملے کو درستگی کا سامان تیار کر دے۔ سوال نمبر 33، نوجوانوں نے کیا اعلان کیا جس پر اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور دل مضبوطی سے باندھ دیے؟ جواب، ہمارا پروردگار وہی ہے جو زمین اور آسمان کا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پکاریں گے۔ سوال نمبر 34، اصحاب کہف کو تقریباً 300 سال کے بعد اٹھائے جانے پر اپنی مدت انہیں کیا محسوس ہوئی؟ جواب کہ ہم ایک پورا یا ایک دن کا کچھ حصہ یوں رہے ہیں، پورا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں یہاں پہ۔ سوال نمبر 35، اصحاب کہف کے احوال سے اللہ تعالیٰ نے شہر والوں کو کیوں مطیع فرمایا؟ جواب کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، قیامت کی گھڑی میں شک نہیں۔ یہ ان پہ واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا اور کیسے اٹھائے گا اس کی ایک مثال بیان کی ہے۔ سوال نمبر 36، کسی چیز کے بارے میں بھی نہ یہ کام کل کروں گا بلکہ کیا کہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سوائے اس کے کہ اللہ ایسا چاہے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے کا سوچیں کہ جی ہم کل کریں گے تو اس کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے اور اس کا حکم شامل ہو جائے۔ سوال نمبر 37، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات بیان ہوئی ہیں؟ جواب، زمین اور آسمان کے پوشیدہ حالات کا علم اللہ کو ہے، وہ سب دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے، اس کے علاوہ ان لوگوں کا کوئی دوست نہیں، اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سوال نمبر 38، مسلمانوں کو کن لوگوں کا ساتھ دینے کا حکم اور کن کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے؟ جواب، جو اپنے پروردگار کا صبح و شام پکارتے ہیں، اس کی رضامندی چاہتے ہیں، جس شخص نے ہماری یاد سے غافل کر دیا اس کی اطاعت مت کرو۔
سوال نمبر 39، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو کیا کیا انعام بطور اجر دیں گے؟ جواب، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز لباس پہنیں گے، تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے گاڑھے ریشم کا لباس پہنیں گے، بہت اچھا اجر ہے اور بہترین آرام کی جگہ ہے۔ سوال نمبر 40، اس کے دوست نے اسے نصیحت کی کہ باغ میں داخل ہوتے وقت کن باتوں کے کہنے پر اپنے اوپر ظلم کیا؟ جواب، میں نے سمجھتا کہ باغ کبھی تباہ و برباد ہوگا، میرے وہم و گمان میں نہیں کہ قیامت بھی آئے گی، یہ اس کے دوست نے کہا۔ سوال نمبر 41، اس کے دوست نے اسے کیا نصیحت کی کہ باغ میں داخل ہوتے وقت اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ جواب، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اس پہ اس نے بتایا کہ اس میں اس کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ سوال نمبر 42، باغ کے مالک کے شرک کرنے پر اور باغ تباہ ہونے پر اسے کس بات کا علم ہوا؟ جواب، دوستی اور کارسازی صرف اللہ ہی کی ہے، وہ بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ سوال نمبر 43، دنیاوی زندگی کی مثال کیا بیان کی گئی ہے؟ جواب، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین کا سبزہ اس میں مل گیا اور پھر وہ پورا ہو گیا، جیسے ہوائیں اڑتی پھرتی ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سوال نمبر 44، مال، اولاد اور عمل صالح کی کیا حقیقت بتلائی گئی ہے؟ جواب، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی آرائش ہیں اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں جن کا اجر ہے۔ اس میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ اولاد کو اور مال کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنایا ہے۔ سوال نمبر 45، قیامت کے روز انسان کو جو اس کے اعمال نامے دیے جائیں گے ان میں کیا درج ہوگا؟ جواب، جرم کرنے والے لوگ دیکھ کر ڈر جائیں گے، کہیں گے کہ افسوس ہماری حالت پر، ہر بڑی بات اس میں درج ہوئی ہے۔ سوال نمبر 46، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، یہ کن میں تھا اور کیا کیا؟ جواب، وہ نافرمانوں میں تھا، اس نے پروردگار کے حکم سے اس نے نافرمانی کی۔ سوال نمبر 47، قرآن مجید میں انسان کو طرح طرح سے سمجھایا گیا ہے کہ انسان کیا ہے؟ جواب، مگر انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 48، سب سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جواب، جس کو پروردگار کی نشانیوں کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ پھیر لے۔ سوال 49، ظالموں سے اللہ کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ انہیں قرآن مجید کی سمجھ نہیں عطا کرتے۔ جواب، ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ سمجھ نہ سکے، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی تاکہ سن نہ سکے۔ سوال 50، اللہ تعالیٰ بستیوں کو کیوں اور کس وجہ سے ہلاکت کرتے ہیں؟ جواب، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت کر رکھا ہے۔ سوال 51، موسیٰ علیہ السلام پر جو معلم مقرر کیے گئے، اللہ نے ان کو کن خصوصیات سے نوازا ہوا تھا؟ جواب، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت سے نوازا تھا، ہم نے اسے اپنے پاس علم عطا کیا تھا۔